بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم سبحان اللہ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون سبحان اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلاۃ خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کیتی ہے، جس دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، سبحان اللہ اے ایمان والیو اسی تانوں جو نعمتاں عطا کیتیاں نے، جو رزق عطا کیتا ہے انہاں پاکیزہ نعمتاں وچوں کھاؤ۔ سبحان اللہ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، سبحان اللہ اور اللہ کریم دا شکر ادا کرو اگر تسی صرف اسے دی عبادت کر دے ہو۔ سبحان اللہ کل چند گزارشات ذکر ہو چکیاں نے، رزق حلال طیب کمانے وچ بھی اور کھانے دے وچ بھی کتنی برکت ہے، اور اگر کوئی رزق حرام کماندا ہے، حرام کھاندا ہے، او دا کتنا وبال ہے، اس حوالے نال کل چیزاں ذکر ہو چکیاں نے۔ اج اس آیہ کریمہ دا آخری حصہ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، سبحان اللہ اللہ کریم دا شکر ادا کرو اگر تسی صرف اسے رب دی عبادت کر دے ہو تے۔ اج شکر دے حوالے نال ذکر کرنا ہے۔ شکر کی ہے کہ انسان نعمت دینے والے دا احسان مند ہوندا ہے، قدردان ہوندا ہے، اور اودی دتی ہوئی نعمت اودی مرضی دے مطابق استعمال کرے تے اے شکر ہے۔ سبحان اللہ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے شکر زبان نال بھی کیتا جائے گا، دل دے نال بھی کیتا جائے گا، اور جسم دے بقایا اعضاء دے نال بھی کیتا جائے گا۔ سبحان اللہ آپ فرماندے نے دل دا شکر کی ہے، بندہ نیک کماں دا نیکیاں دا ارادہ کرے اور مخلوق تو انہاں نوں چھپا کے رکھے، دکھلاوے واسطے نہ کرے، اخلاص دے نال کرے۔ سبحان اللہ اگے آپ فرماندے نے زبان دا شکر ہے وے او کلمات ادا کرے جڑے اظہار شکر واسطے خاص نے۔ سبحان اللہ اعضائے بدن دا شکر ہے وے کہ انہاں نوں عبادت الہی وچ مصروف رکھے سبحان اللہ اور بریاں کماں چ استعمال نہ کرے۔ اکھ دا شکر کی ہے، امام غزالی فرماندے نے جس مسلمان دا عیب ویکھے انہوں ڈانپ لوے۔ سبحان اللہ کان دا شکر کی ہے، کسے مسلمان دی برائی سنے تے انہوں چھپا دوے۔ زبان دا شکر کی ہے، تقدیر الہی تے اپنی رضا دا اظہار کرے، شکوے شکایتاں نہ شروع کر دے اگر آزمائشاں آون تے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کولوں ایک شخص حاضر ہویا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اودے کول پوچھیا کیسے ہو؟ انہیں کیا جی ٹھیک ہاں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا، پھر تیسری مرتبہ پوچھا، ہر واری اودے جواب سی میں ٹھیک ہاں۔ جے تیسری مرتبہ پوچھا تے انہیں ٹھیک کہہ کے تے رب دی حمد کیتی اور شکر بجا لایا۔ سبحان اللہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تیرے کولوں یہ سننا چاہتا سی، سبحان اللہ صرف ٹھیک نہ کہو بلکہ رب دی تعریف بھی کرو اور اس دا شکر بھی ادا کرو ادا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سبحان اللہ اگر تسی میرا شکر ادا کرو تو میں تہاڈیاں نعمتاں وچ اضافہ کر داں گا۔ سبحان اللہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کسے بندے نو مال اولاد اور اہل دی صورت وچ نعمت عطا کرے تے او بندہ اس دی بعد کہے ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، یعنی جو اللہ چاہے تے نیکی دی طاقت صرف اللہ تبارک و تعالی دی توفیق نال ملدی ہے، یعنی یہ شکرانہ ادا کرے تے اس چیز وچ جڑا انہوں مال و دولت اولاد اور اہل دی صورت وچ نعمتاں ملیاں نے سوائے موت دے انہوں کوئی آفت نہیں لے کے جا سکتی، یعنی وہ دی ہر چیز دی حفاظت ہو جائے گی۔ اسی طرح ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرمانیاں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کو تشریف لے کے آئے تے روٹی دا ایک ٹکڑا ڈگیا ہوا ویکھیا، نبی کریم علیہ السلام نے انہوں اٹھا کے صاف کیتا تے پھر ارشاد فرمایا اے عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں نعمتاں دا احترام کیتا کرو، سبحان اللہ، کیونکہ جس وقت کسے کولو چلیاں جاون دوبارہ واپس نہیں آندیاں، یعنی انہاں دا شکر ادا کیتا کرو، اگر شکر نہ ادا کرو رب تبارک و تعالیٰ وہ نعمتاں لے جائے تو پھر دوبارہ واپس نہیں آندیاں۔ ایک واقعہ ذکر کرنا وا کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ تا، اسی نبی کریم علیہ السلام دے نال مکہ مکرمہ تو نکلے، نرید المدینہ تا، ارادہ کدھر دا کیتا مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ جانے دا۔ فلما کننا قریبا من غزور جس وقت اسی مقام غزور تے پہنچے نازلہ نبی کریم علیہ السلام اتر گئے، ثم رفع یدیہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دویں ہاتھ مبارک اٹھائے، پھر کی ہویا فدا اللہ ساعتن نبی کریم علیہ السلام نے تھوڑی دیر رب کو دعا کی تھی، ثم خر ساجدہ پھر نبی کریم علیہ السلام سجدے چلے گئے، فمکث طویلا اور نبی کریم علیہ السلام نے سجدہ طویل کیتا، ثم قام پھر نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فرفع یدیہ ساعتن دوبارہ اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے، ثم خر ساجدہ پھر نبی کریم علیہ السلام سجدے چلے گئے، فمکث طویلا پھر نبی کریم علیہ السلام نے سجدہ لمبا کیتا، ثم قام پھر نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہوئے، فرفع یدیہ ساعتن پھر تھوڑی دیر واسطے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے، ثم خر ساجدہ پھر نبی کریم علیہ السلام نے سجدے وچ جا کے سجدہ لمبا کیتا۔ قال حضرت سعد بن ابی وقاص کہندے نے میں عرض کیتی انی سألت کہ یا رسول اللہ کی معاملہ ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انی سألت ربی میں اپنے رب کو سوال کیتا، وشفاعت لامتی اور میں اپنی امت دی سفارش کی تھی، فاعطانی ثلث امتی اللہ تبارک و تعالی نے میری امت دا تیسرا حصہ بخش دیتا، فخررت ساجدا لربی شکرا میں تیسرا حصہ امت دا رب نے جس وقت بخش دیتا ہے اس دے شکرانے دے طور تے پھر دوجی بار تاں سجدہ کیتا سی، پھر کی ہویا ہے ثم رفعت راسی پھر میں اپنا سر اٹھایا، فسألت ربی لامتی پھر میں اپنے رب کو اپنی امت واسطے سوال کیتا، فاعطانی ثلث امتی کیونکہ 3 سے ہو چکے سن، پہلے 1 حصہ بخشیا جا چکا سی، تیسرا پیچھے جڑے 2 حصے رہ گئے سن انہاں وچوں پھر 1 حصہ اللہ تبارک و تعالی نے بخش دیتا، فخررت ساجدا لربی شکرا پھر میں اپنے رب دی بارگاہ وچ شکرانے دے طور تے سجدہ کیتا۔ اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم رفعت راسی پھر میں اپنا سرونور اٹھایا، فسألت ربی لامتی میں اپنے رب کو اپنی امت واسطے پھر سوال کیتا، فاعطانی الثلث الاخر جڑا آخری حصہ رہ گیا سی اللہ تبارک و تعالی نے وہ بھی میری امت دا بخش دیتا، فخررت ساجدا لربی
پھر میں اپنے رب دی بارگاہ وچ سجدے چلا گیا شکر دے طور تے۔ دیکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ جس وقت سجدے چ گئے نے، دعا بعد وچ منگی سجدے تو اٹھ کے، یا اللہ میری امت بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایک حصہ بخشیا، نبی کریم علیہ السلام نے رب دا شکر ادا کیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جڑا ارشاد فرمائے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تسی میرا شکر ادا کرو گے میں نعمت وچ اضافہ کراں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے رب دا شکر ادا کیتا، رب نے دوسرا حصہ بخش دیتا۔ پھر جس وقت نبی کریم علیہ السلام سجدے چ گئے تیسری مرتبہ تے آپ نے رب دا شکر ادا کیتا، رب تبارک و تعالیٰ نے پچھلا جڑا آخری حصہ رہ گیا سی اس نو بھی بخش دیتا۔ پتہ کی چلیا کہ رب دا شکر ادا کرو نعمت وچ اضافہ ہوندا ہی ہوندا وے، اور نعمت وچ اضافہ تاں ہی ہونا وے جس وقت اسی شکر کرنا وے۔ اور شکر میں ذکر کر چکے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دل دا شکر کیے، زبان دا شکر کیے، کناں دا شکر کیے، اکھاں دا شکر کیے، بقایا جسم دے اعضاء دا شکر کیے۔ سانو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اپنی بارگاہ دا شکر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ کل تی انشاءاللہ العزیز فجر دی جماعت